إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ القلم ہے اور 10 تو لے کے 13 تک میں 4 آیتاں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں۔ پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک کچھ ایسے سوال فون سے مینوں موصول ہوئے علم والے لوگوں کے جنہاں دے بارے اج دے خطبے بیان کرنا ہے۔ اس تو ایک موضوع نہیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، مگر انہوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ میرے نام ایک مقام ہے، میرے دوست ہے، عالم ہے، خود خطیب ہے، انہوں نے آخیا کہ قرآن مجید سے اس مقام تے آؤں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہو جائے لوگ جڑے انہوں کی گل نہ رسول منی، بعد چاہیا زنیم عربی زبان ایسے بندے کو کہا جاتا جڑا حرام دادا بھی ہوئے، وہ اپنے اصلی باپ دا نہیں، حرام دا نتھوا حرامی نہیں آتے، حرام دادا، اور نال ایسے آدمی نہیں آتے جڑا بدنام ہوئے، ایسے برے کام کرے ساری دنیا انگو اٹھاوے وہ بڑا بندہ جاتا ہے، رسوائے عالم بدنام، دو معنی۔ مگر لوگوں نے قرآن شریف نے بڑا ظلم کیا اور یقین جانے تو ایسا فائدہ اٹھایا کافروں نے جہاں سارے پلے کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے کیا تھی ایک پاس آدھے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سونا تو سسرا ہوں کہ انہیں حرام دادا آخیا، اور نال بھی پھر لوگوں نے ظالموں نے وہ بندہ بھی کہہ دیتا، تفسیراں پڑھ دیتا بندہ حضرت خالد دا والد ولید بن مغیرہ، تفسیراں کیا بھی وہ حرام دادا جڑا نا حضرت خالد جڑے مسلمانوں کے پاس ہرا رہا، یہاں کا جڑا والد سی ولید بن مغیرہ وہ حرام دادا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے جدو اسی آتے تو نبی سے بن گیا، ایڈا بد اخلاق آدمی کہ کدی تو آنا جڑے مینوں نہیں منتے کنجری دی اولاد ذریت البقایا، کدی تو آنا ہے جڑے انہوں دے مرد کتے ہیں انہوں دی عورتوں کتیاں، جو بے حیائی دی گل ہے بالکل نتھوا حرام ہے، گالیاں کڑیاں بڑے بڑے علماء۔ انہوں نے آخیا یار جیسے گالیاں کڑیاں قرآن نے نہیں گال کڑی، ولید بن مغیرہ نے آخیا حرام دادا، ایسی گل پھڑ لی۔ اور عیسائیاں آریاں نے آخیا کہ خدا دے کلام دی شان ہے کہ جو حرام دادا اس لیے کوئی گل دسنا رہی، کوئی حرام زادہ جو دے ماں پیو نے کوئی کھیک کھادی بھی سی کہ کوئی عید ہے جڑا اس بیچارے نے کیا جائے بے حرام دادا۔ ایڈا وڈا سوال ہے، عالم پریشان ہے، میں یار مولوی صاحب اللہ دا نام منو، یہو جہ جڑے نے دفتر مسلمان انہوں نے دریا برد کرو، انہوں اگ لا دیو، انہوں نے اسلام دے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اور تسی من ترجمے دیکھنے زیادہ یہ ہوئی ہے بد نسب حرام دادا، اور دوجا مانا چنگا پلا جڑا سی حرام دادے کی گل نہیں، نہ یہ نسب کی گل ہے، برائی چنا مشہور معروف بشر کہ ہور بھی خرابیاں مگر وہ اینا بدنام ہے کہ جدوں کسی محفل کو لنگتا لوگ انگل اٹھا کے آتے یار یہ بدماش آدمی، بدنام ترجمہ سبتا جڑا اصل سی دوجے نو پھڑ کے لے لیا۔ جدوں پھر آپ ہی سوال پیدا ہوا بھی جو بالکل حرام دادا بھی ہے تو حرام دادا جڑا یار ماں پیو کا قصور وہ کی گناہ، پھر یہ بارے حدیثاں سنایا، قرآن تو بعد رسول اللہ کے ذمے بھی لاتا کہ حضور نے فرمایا زنا چ پیدا بچہ ہویا جڑا جنت نہیں جانا، دسو یار ماں باپ کا قصور ہے جنت کیوں نہیں جانا؟ اگر وہ عالم بن جاتا ولی بن جاتا جنت کیوں نہیں ہونے جانا؟ یعنی دین اس طرح بری طرح پیش کیتا، پیسے آنے جی فلانے پادری نے قرآن جلاتا، ٹھیک ہے وہ قرآن نو نہیں منتے جو مرضی کر رہے، پھر تسی کی قرآن نہ کیتا، قرآن نو رہن دیتا اصل،
وہ حلیہ بگاڑیا ایک بڑے مانس نے جدو اسی آنے تفسیر پڑھ لا وہ آنا تفسیر کی پڑھا یارو دے کیا کر لائی تو ولید بن مغیرہ دے بارے پھر ایک افسانہ کڑھیا حضرت خالد دے والد دے بارے وہ کافر ہے ٹھیک ہے کافران دا سردار سی مگر کیوں بکواس کر دے جڑی شاید ثابت نہیں تم جراؤ دے جی کہانی یہ بنائی جب آیتاں اتریاں نا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے آخیا ایسا 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 حالانکہ کسی ایک دی گل نہیں سی کلا کوئی بھی بندہ یہ دیا صفت والا جڑا وہ گل نہ محمد مانی کل جہان کتے بھی ہوئے کہ ایک دی گل سی مگر لاٹ کی بے ولید بن مغیرہ چنانچہ دسیا توبہ 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 کی دسی علم دین کتنا انہیں وہ مٹھی پلیت کی تھی کہ ولید پھر جڑا سی یہ اپنی ماں کو گیا میں نے کیا محمد تے قرآن اتریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری صفتاں گنیاں میریاں جڑیاں برائیاں گنیاں ساریاں دا مینوں پتہ میرے چ ہے مگر ایک گل وہ چاہیے میں حرام دادا آ تلوار ہی سچ دس دے جے حرام دادا ٹھیک ہے ورنہ میں سر اڑا دینا تھا کہانی سنتے رہو یار ممبر سے سنا گلا کریے کہ آڑی جڑی موٹیاں کتابیں اور حد یہ ہے جی کورس شامل کتاب ہے نا تفسیر جلالین جڑے سارے دینی مدرسے پڑھتے وہ بھی یہ سورہ قلم دی تفسیر لکھا کہ ولید بن مغیرہ زنا چو پیدا ہوا سی وہ کہتے کسی کو ثبوت نہیں جو حرام زادہ تلوار رکھی ماں نے آخیا پتر تو ہن سچ پوچھا وقت ہی ضائع کرنے کی کریے صفائی نہ کریے تو دین دے دشمنوں دے اعتراض کا جواب دو انہیں آخیا گل ہے تیرا باپ نمرد سی اولاد جن جوگا نہیں سی تے مالدار بڑا سی مینوں ڈر ہویا بھی جائیداد جی وارثاں دوجیاں نے لے جانی یہ وارث کوئی نہیں میں پھر ایک چرواہے نو بلایا اس عیالی نو آخیا بھی میرے نال بدکاری کر انہیں میرے نال کھے کھادی تو اتوں میں حملہ ہوئی کہ تو اس چرواہے دا بیٹا مغیرہ دا بیٹا کوئی نہیں اے کہانی معاذ اللہ تفسیراں پڑھ حالانکہ یہ گل سچی بھی ہوں کہ قرآن کی شان نہیں ہے کسی کا اس طرح کا پردہ جڑا وہ کی وہ بیان کرنا فائدہ اگر ایک آدمی حرام دادا بھی مگر آپ نیک عمل کرتا ہے تو کوئی عیب ہے امام مسلم خود مالک لکھتا ہے کہ فلاں جگہ جڑی سارے زمانے اتنے جڑا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے امام سی نماز پڑھاؤں سی وہ حرام دادا ہی وہ ماں باپ کا قصور وہ عالم سی تو ایسی گل پھر جب حدیث بنائیاں وہ بھی پڑھنیاں تھوڑے سامنے کہ رسول اللہ نے آخیا زانی جڑا نا وہ اولاد جنت نہیں جانی جنا چ جمیا بچہ کہ وہ مسلمان ہو جائے نیک عمل کرے ماں پیو کا جنا انہوں روک لے گا شکر کرو بے دین اسلام جڑا جی حفاظت کا خدا نے انتظام کیتا تے کھوٹیاں گلوں چھانٹ چھانٹ کے لوگوں نے پرا ماریا نیک بندے جڑے جا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ حاجی ہے کوئی چھوٹا جا مگر انہوں نے موضوع القرآن لکھا بدنام رسوا یار کوئی حرام دادے کی گل نہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھ کے مگر اخیر تے بیڑا ڈوب گیا کہ زمین کا ایک ترجمہ لوگوں نے حرام دادا کیتا جس کافر دے بارے چ اتری آئی تھی نہ نہیں لیا حالانکہ بالکل جھوٹھی ہے کسی حرام دادے لیے نہیں اتریا بدنام اتنا برائی کرتا ساری دنیا چرچا برائی ہے جھوٹیاں گلاں بنا بنا کے اسلام ذلیل کرنا چاہتے دین اسلام صاف ستھرا قادیانیاں کوئی نہ ساریاں گالیاں کا ایک جواب ہے وہ آدھے تھی آدھے کنجریاں کی اولاد آخیا فلانا قرآن نے کی آخیا جو حرام دادا اس تو قرآن جدو حرام دادا آتا تو اسی کہتا نہ قرآن نہیں آتا تھی جھوٹے نبی کہیں پھر وہ قرآن یہو جی گل گئی گزری نہیں کرتا انہیں نہیں بیان کیتا حدیثاں توبہ توبہ رسول اللہ کا نام استعمال کرنے میں بات نہیں آئے اے ان کشاف دے حالانکہ بہت بڑا امام ہے تفسیر الکشاف جڑی ہے ان حقائق کے غوامض تنزیل و عیون رقاویل فی وجوہ التاویل چوتھا حصہ مگر ہر فن جدے جدے آدمی ہیں جی میں پویں مسئلے جنہیں مرضی دسا مگر مینوں کارخانے کا کی پتا مشین کیویں کم کر رہی ہر بندے نوں ٹنگ نہیں ہر گل چڑھانی چاہیے یہ امام راضی ہے غزالی ہے زمخشری ہے اپنے اپنے علم دے بڑے ماہر ہے مناظرے دے بلاغت دے حدیث بالکل صفر انہوں کوئی پتہ نہیں بھی حدیث ہے کہ نہیں امام راضی بھی اسی طرح کا غزالی تھام میں آئے دے مگر بالکل پورے ہے صفر ہے اس طور ماں نے آخیا یہاں دیا کتاباں کوڑ نہ پڑھیاں ہوں ایڈے وڈے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ گلاں لکھ دیتیاں بھی یہ جڑے نا کافر زانی زنا دی اولاد ہوں جدو سوال پیدا ہوا بھی نطفے چ پیدا ہونا ضرور ہے بندہ برا ہی کام کرے کئی نبیاں دے گھر جمے حضرت نوح علیہ السلام نے نطفہ ایڈا ہی اثر کرتا ہوا تو نیک نہ ہوں پوت
ڈب گیا، نہیں کسی اثر کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد قرآن دسدا کافر جی باپ جڑا خلیل اللہ ہوا، بے ہر بندہ بالغ ہونے تو بعد اپنے عمل کا خود ذمہ دار، نطفے نے کی کرنا؟ اتنے پھر لکھدا مخشری لأن الغالب ان نطفۃ اذا خبثت خبث الناس منہ، جان چھڑاؤں بے نطفہ جدو خبیث ہوئے نا تو کلیہ تے نہیں بے ضرور وہ بندہ خراب ہے، مگر زیادہ ادھا ہی ہوندی ہے جو خراب نکل زیادہ ہو گیا پھر۔ ثم من ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگے آندہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت ولد الزنا ولا ولد ولا ولد ولد، توبہ توبہ کہ جڑا زنا چو جمیا وہ بھی جنت نہیں جانا، جڑا وہ چو گاں جمیا وہ بھی نہیں جانا، جڑا پوتا جمیا وہ بھی نہیں جانا۔ دین ہے کوئی تے بندہ اپنے کرتوتوں نہ جنت جانا کہ پچھلے دے گناہ پوچھتے پھرنا ہوں۔ تو شکر ہے اس کتاب دے نال ہی دوسری کتاب پھر چھپی جہاں نام ہے الکافی الشان، یہ بھی امام ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی، انہوں نے یہ کتاب نال لائی، اے حاشیے تے لائی، یہ دسیا جائے بھی یہ کنا سچ ہے کنا جھوٹ ہے۔ ایسے کتاباں نال نہ ہوندیاں تو سارے پلے کچھ بھی نہیں ہونا، سارے کو کہڑا علم غیب سی صحیح ہے کہ نہیں، مگر یہو جہے نیک بندے اٹھتے رہے جنہوں نے کھرے کھوٹے سونے نو پرکھ دیا، اللہ دی انہوں نے بے شمار رحمتاں لکھ دیا۔ یہ جڑی روایت ہے کہ نہ زانی نہ بیٹا نہ گاؤں دی اولاد نہ پوتے، اخراج ابو نعیم فی ترجمۃ مجاہد سارا لکھ لکھا کے یہ اندر پہ لکھ دیا۔ وقد ادعى ابن طاہر ابن الجوزی ان هذا الحدیث موضوع، بڑے بڑے امامہ نے کہا کڑی یا گل آپ نے بے ایمانہ نے بنائی ہے، اور یہ اندر جڑا ابو اسحاق ضعیف جدا۔ پھر اگے لکھیا کہ نسائی نے بھی روایت لیندی ہے، وہ اندر لکھ دے کہ جناح دا بچہ جننی ہے ولا شیء من نسل الى سبعۃ اباء، یہ اگے چلا گیا کہ 7 پشتاں تک نہیں جنت جانا ہوندی اولاد۔ یہ لکھیا ابراہیم فی ضعیف، یہ اندر ابراہیم راوی جڑا کمزور ہے، یہ نہیں ایسی ایڈی گواہی ایڈی کہتے دین دے مسئلے لکھے جان۔ اگے لکھا یزید بن زیاد ابی زیاد دی روایت ہے، وہ بھی آخیا یزید ضعیف، سارا لکھ لکھا کے کتے جابان ہے کتے نبیت ہے کتے سال مرد، سب ایسے جھوٹے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کا حلیہ بگاڑنا چاہے۔ یہ تسی شکر گزار ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب پاک کے دین کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے بے ایمان لوگوں نے کسر نہیں چھڈی، مگر اللہ نے بندے کھڑے کرتے۔ اور اس تو ایک شخص نے آخیا بھئی یہ جڑے جھوٹے راوی انہاں دا کی بنوں گا، یہ حدیثاں کڑی جاندے کلا کلا 4-4 ہزار کھڑن ڈیا، یہ کی بنوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں جب تک یحییٰ بن معین ورگے تے عبداللہ بن مبارک ورگے دین دے نا انہاں چر انہاں دا فریب نہیں چل سکتا۔ خدا دے بندے بالکل چھان بین کر لیں دے تے پاویں تہجداں پڑھ تے پاویں نہ جانسو میں نے بے ایمان لوگ یہ اللہ دے رسول دا دین خراب کر۔ تو اس موقع تے شکر ہے بے ایک دو حوالے صحیح دے دیے بے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے وہ تفسیر آخیا جلا دیو کریے، اہل حدیثاں آخیا بے مولوی ثناء اللہ کی تفسیر جلا دینی چاہیے، حق کیا نہ لوگ قبول نہیں کریں، آدھے نہیں اہل حدیث ہوئی ہے دیوبند جو اسی کہیے نا سب مانے۔ دیکھو غریب مان لا یار گل نہیں صحیح، اے تفسیر اردو بھی تفسیر سنائی وہ نام، اے پھر مولانا نے عربی کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمان، یہ روایتوں تو فائدہ نہیں اٹھایا، کمال کر دیتی انہوں نے کہا یار قرآن اپنی تفسیر لی کسے شاید محتاج نہیں، جے ایک تھان گل سمجھ نہیں نہ آئی تو دوجے تھان رب نے لفظ بدل کے وہی گل دوجے طرح بیان کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے۔ قرآن نو قرآن نہ حل کرو، ایڈی پیاری کتاب کر کر رکھے بندہ تفسیر القرآن بکلام الرحمان، مگر سلا کی ملے؟ حق کہنے کا سلا اس دنیا کچھ نہیں سوائے برا کہنے فسے دے کہ مولانا حج تے گئے یہ پہنچ گیا ساڈے اہل حدیث عالم مولوی اسماعیل غزنوی جڑا بھن ہوتی سی سعود عبدالعزیز کے گھر، انہوں نے گنڈیا، مولانا نے قاضی کی عدالت کھڑا کر رہا، جلاد کھڑے ہو گئے تلواراں کھچ لیاں اور آخیا یہ توبہ کرو ایک کافر ہے، انہیں اپنی تفسیر چاہ لکھیا کی ایک آدمی اسلام دا سپاہی ہے محافظ ہے سرحداں دا، وہ دن رات 14 گروہاں نال ٹکر لینا، کدھر آریہ سماج ہے کدھر سناتن دھرمی کدھر قادیان جن دنیا گروہ سی اسے تو لوگ آتے تھے، اج ایک گروہ جمے نا سویرے وہ بحث کرنی پوے ثناء اللہ دی چاڑ، اللہ نے ایسا مذہب بنایا۔ تفسیر جو نے جڑے گلاں اس تو ایسیاں گلاں نہ کرو جڑیاں کافر پھر سانوں لتاڑ جاندے، جواب نہیں آتا، مگر وہ الٹا مجرم بنا لیا۔
قاضی نے آخیا تو اپنی تفسیر سے دس لیا لکھا جو اردو تو ترجمہ کر کے توبہ کر اتنے توبہ انہوں نے لکھ لی سر اٹھا دیں مولانا بیچارے نے اتنے لکھ لی جو تھی آدھے میں اپنے ملک جا کے وہ رد و بدل کر دوں گا اتنے آیت کہ گے معاہدہ مکیہ تے عمل کر جہاں معاہدہ مکے چ انہیں آخیا معاہدہ مکیہ کو معاہدہ سی کہ میں حج تے گیا مینوں تسی قتل کروا دینا کوئی علم نہ گل ہوئی ہے کسی عالم نے کوئی بحث کی کوئی گل کہہ دینا میں یار بدل دیا میں اتوں اپنی جان چھڑائی حج کر کے آ گیا کوئی لفظ نہیں پہلے تو مولانا نے ویکو اس موقع سے بجائے ادھر ادھر فضول گلاں دی صاف آخیا تسی قرآن پاک جڑا انہوں سمجھو قرآن مجید ایسی کوئی فضول گل نہیں اتنے لکھ کے ساری باتاں زنیم 370 صفحے سے پڑھے مشہور بین الناس بسوء الخلق اے ترجمہ صحیح آندا حرام دادیاں نوں دوڑ دے جے اللہ پاک دے کلام نوں خراب کرنا چاہندے وہ مانا کیوں نہیں لیندے جڑا عربی سونا تے سسرا جنا قرآن شریف سے راضی نہیں ہوندا کہ ایسا آدمی جڑا بد خلقی پاروں تے اپنے کریکٹر پاروں بدنام ہے لوگاں مشہور ہے کہ برا بندہ بدنام زمانہ رسوائے عالم جڑا وہ بندہ ہے جدی گل قرآن نے کی حرام دادیاں نے قرآن نوں کوئی بحث نہیں کوئی حرام دا کوئی حلال دا رب نے کی پردے فاش کرنا تے نہ ہے کوئی گناہ ہی کسی کے باپ نے کوئی بدکاری کی ہے کچھ نہیں کدی انہوں نے میں نہیں یہ عام نہیں گل زیادہ لوگ جڑے حرامی ہوں برے ہوں کوئی آندا نہیں یہاں حدیثاں کا مطلب ہے جے وہ وڈیاں والے کام کرے وہ پھر وڈیاں دی زنا دی گل کوئی نہیں وہ اپنے میں ہی برے ہے کوئی گل چج جی کرو جہد کوئی حدیث سیٹ ہوئے کوئی ایت کیوں ایسا مفہوم کر دے جہد اللہ رسول نوں بدنام کر دے اور دوسرا میں گواہ پیش کر رہا جہاں ٹھیک ہے ساڈے وہ خلاف ہی ہے مگر مرزائی والی چنگا مرزائی تمہیں پتا 1914 تو بعد دو گروہ بن گئے انہوں نے پھر دو پارٹیاں ایک لاہور احمدیہ بلڈنگ یہ سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ایم اے سی وہ زمانے سے ایم اے بڑے پڑھے لکھے بندے قرآن مجید کی تفسیر انگریزی زبان سے لکھی اردو چ لکھی انہوں تو الگ ہو گئے میں نے آخیا ہے جڑا مرزے کے پوت آتے نا مرزا نبی سی جڑا ان منے نہ کافر ہے بالکل جھوٹ کر لیا وہ نبی کوئی نہیں مہدی مسیح جو بھی ہے امام ہے ساڈا پیشوا نبی نہیں کیوں ہونا نہ کوئی نبی ہو سکتا ان نبوت فی اسلام بھی انہیں بہت آرا لی سامنے جیسے بھی نہیں ہوتا دے جواب دے کردا پیچی انہیں کہا نبی آن والی کوئی گل نہیں وہ یہ تفسیر ہے بیان القرآن انہیں دیکھ لو اس موقع سے صحیح گل کی چنگی گل جڑی وہ کسی دی بھی ٹھیک زنیم جو ایک قوم میں سے نہیں مگر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ایک ترجمہ بھی اور زنیم موسوم بشر کو بھی کہتے ہیں اور زانیہ کی اولاد کو بھی دونوں معنی ٹھیک ہے بدنام برائی زانیہ مگر ایتھے کی ہے سعید بن زبیر سے اس کے معنی شرارت میں مشہور مروی ہیں میرے حضرت ابن عباس کے شاگرد نہ عقلی دلیل بڑی سونی دیتی ہے کیونکہ یہ سب باتیں اخلاق کے رنگ کی ہیں اس لیے یہی معنی چسپاں ہے حرام دادا کہنا پھر وہی برائی کوئی نہیں یہ وہی برائی کہنا تو حرام دادا یہ وہی نہیں برائی وہ کوئی خرابی دس پچھلیاں جنیاں گنیاں وہ صرف اس برے دے یہ بھی کوئی ایسی دسنی چاہیے جی وہ اپنی ہے پیو دادے کی گل ہوئی آتا بالکل جی موضوع اور مناسب گل ہے وہ ہے وہ کوئی ایپ بیان کرو جا وہ یہ ہے کہ برائی چ بدنام ہے سمجھو 1876 تیسری جلد ہے سارے شروع تو لے کے صفحے چلتے جاتے بہت کم دی ٹھیک ہے بچ لوچ تڑے وہ جڑے علیحدہ مگر کئی الجھنا جڑیاں بیان القرآن تو حل پڑھیا لکھا آدمی سی مگر یہ مرزا غلام دی اور آدمی نے گدی بنا لی جائیداداں بنا لیاں اور جدوں لوگوں نے آخیا جی تھی نبی بن ہی گئے جے تے رسولہ نے فرمایا نبیاں کا کوئی وارث نہیں ہوں جی میں ساری شیعہ نہ بحث کہ جو چھڈ جان صدقہ وہ سارا امت نوں مل جاتا کوئی جائیداد نہیں پہلے تو جائیداد بنا ہی کوئی نہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چنگا بڑا گزارا سی حضرت خدیجہ ایڈی امیر سی مگر نبوت دا کام شروع ہونے تو بعد کئی کی دن چولہے اگ نہیں پئی سچے نبی جی رام اور یہ آتا مینوں 10 روپیے بھی منی آرڈر نہیں سی آتا ہوں مینوں لکھاں کروڑ آتا انہیں دولت بڑھائی اور ٹھگن لیے یہ بھی کیتا ایک دن سویرے اٹھ کے اعلان کر دیتا ایک زمین سی انہوں کی پیو دادے کی بنجر پئی اتنے کچھ نہیں سکتا جاتا انہیں آخیا خدا دے فرشتے نشان کیتا اتوں لے کے اتوں تک جڑا علاقہ نا یہ بہشتی مقبرہ جہاں یہ دفن ہو جائے جنتی مگر دفن ہونے ضروری ہے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ سانوں دے کے جائے اینی لٹ مچی اتنے بھی سی ہوں اتنے بھی جڑا نا خاص لوگوں نے علیحدہ حصہ بہشتی مقبرہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا اتنے بکی ہے وہ بھی کوئی ضمانت نہیں ایویں آخے نا اتنے دفن ہو جاتا جنتی غلط گل ہے دفن ہونا کچھ نہیں بنتا بہشتی مقبرے نہ ٹھگ گیا
کوٹھیاں بنیاں جدو لوگ آخیا ہوں صدقہ کرو نبی دا وارث نہیں لگیا نہیں حضور پاگلی قانون سی باقی نبیاں لیے ٹھگاں دا حال دے ہر کم چلو سیدھے کیتے ہوں لوگ آتے جو پڑھے لکھے مر رہی ہے پڑھے لکھے ہون تے مر رہی کیوں کچھ نہیں خبر ہی کوئی نہیں بس ٹھگ نے کی فریب کی تو ایک مسئلہ تیز کہ مولانا نے کہا کہ حرام زیادہ قرآن نے آخیا میں پریشان ہو گیا کافروں نے کی جواب دی یہ گالیاں تے زنانیاں دینیاں یا بگڑے بندے اللہ دا کرام نہ پائی یہ تو پاک کرو ان نہ ولید بن مغیرہ حرام دادا سی نہ وہی ماں نو کسی نے پوچھا سب جھوٹ ہے ایویں تفسیراں سے منکرت گلاں پڑھی اتنے میرے علامہ اقبال یاد ہے کہ سانو لایا دے کے کون بہ گئے ملا اور صوفی یہ اسی آنے نا دین دستے مدرسے بنا فلانا ٹھیک ہے اللہ دے نیک بندے بھی مگر زیادہ تباہی جنا کی تھی اسے پھر آدھے واحد دستاں دنوں افسانہ بند مان آئے پست ہر تے بلند جڑے تیری امت دے واعظ عالم ایک ہی ہے مان آئے پست ہر تے بلند الفاظ بڑے لچھے دار مگر وچ مضمون کھے گی کچھ نہیں میٹر گل کچھ بھی نہیں ایویں جو شیریاں تقریرا واعظ دستاں دنوں افسانہ داستانہ اور من کرت کہانیاں ممبران سے بہ کے سناتے نہ قرآن نہ رسول اللہ دی صحیح حدیث بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے از خطیب و دہلمی گفتارے جے پوچھو ہے کیڑی حدیث ہے کہہ دینے خطیب نے لکھی ہے تو پھر روس دہلمی لکھی آدھے نہ انہوں نے رہتے جناب اگے ہی پتا بھی جھوٹ کٹھا کر گیا وہ تھوڑے عالماں دا حال ہے مڑ کے صوفیاں دی واری آئی دربار بنے قوالی ہو رہی ہے جبے پائے کوئی گیلانی ہے کوئی جیلانی کچھ بنے آدھا صوفیے پشمینہ پوشو ان پہن دے اور بڑا ہے نا خشک لباس پہن دے کر دے کی در نمی سازت با قرآن محفلش جے آکھو نا جی محفل کو قرآن دا درس ہوئے کوئی تفسیر نہیں آج عراقی سو دے عراقی تے شہر جڑے انہوں نے انہوں دلان حرارت پیدا وہ ساز بجن ادھر قوال پھر ٹپ دے کہ سانوں حال چڑھ گیا قرآن نہ اثر نہیں آتا آٹھ سات سو دے شیر عراقی در دلش عراقی دے اشعار سن سن کے مست ہوں کہ درمیان گل یاد آ گئی چلو لطیفہ ہی سمجھنا پیران کوئی نہیں آتی قوالی دی بھی نہیں آتی فارسی قوال گاؤں نا ان پڑھ قوالاں کا کی نا جب پڑھے لکھے فارسی پڑھ دے سمجھ کچھ نہ آنی تو ایک پیر صاحب کا لکھا پیر صاحب نے ایک بندر کا بچہ پالیا بندر کا بچہ گم ہو گیا پیر صاحب نے بہت ڈھونڈیا نہیں لبا یہ بہت وہی جدائی چ رویا کرے پیار بڑا سے اس بندر کے بچے قوال سدے قوال جڑے سے قوالی کر رہے اینا علم ہوں یہاں صوفیاں تے مولویاں لوگوں کے رہبر بن جاندے جڑا تباہ کری جاندے ہر شاید تسی پرکھدے جے بیانے دی شاید بھی لینی چج دی رہیے مگر یہ کوئی نہیں اندھا تو جڑا اگے آ گیا دو سنات قوال جیسے آئے انہوں نے آخیا شعر اشعار پڑھے انہوں نے کہ میرے دل چ دیکھ اللہ دا عشق سما گیا حیرانی کی گل ہے کہ دل دے اندر دریا بند ہو گیا دریا بند جس میں فارسی ایسے میرے دل نہیں آئی کسی نے پڑھا پیر بڑا رویا ہوا انہوں نے نوچتے بالکل پٹیا رویا بعد محفل ہٹ گئی جو لوگوں نے پوچھا پیر صاحب تسی بڑا رویا انہوں نے آخیا یار انہوں نے میرے بندر کا پتا دیتا دریا میں بہا بندر وہ فارسی پڑھنا انہیں اپنا بنا رہا دریا چ بہ گیا طوفان آیا تو جو رڑ گیا یہو جہ علم اکڑ لنگتے رہبر بن کے امت نو ڈوب دیتا بالکل اور امت نو ضرورت کوئی نہیں بھی کوئی چجدہ بندہ لبھیے کوئی ہدایت پائی ایک تے سوال سی زنیم حرام دا دلا اس تو اگلا سوال اسلام آباد دا میں نہیں جانتا سی میرے تو زیادہ جانتا مگر انہیں ایک بچی کا ذکر کیا نرگس ہے ٹی وی سے آؤں انہیں کیتا عمرہ اللہ قبول کرے وہ بار بار نصیب کرے سانوں بھی توفیق دے اور صحیح معنی عمرہ کرنے کی توفیق وہ آدھا بے عالم دین عبد القوی مفتی وہ بیٹھے سی نال اور نرگس بیٹھی سی اس نرگس نے سوال کیتا تے مفتی صاحب نے جواب کوئی نہیں آیا جس تو مینوں نے پوچھا بھی یہ کوئی حل کرو اس کیا بھائی کوئی آدمی بلاوے تو بغیر مکے جانا رب انہوں بلا جانا اس تو جی تھی آدھے اسی فاحشہ ہے بدکار ہیں سارا پیشہ حرام ہے رقص اور ڈانس وغیرہ عمرہ سانوں کی نصیب ہوئے کیوں مکے اسی جانے کیوں بلاؤں رب سان
مفتی صاحب نہیں دس سکے. یہ وہ ہی نہیں نرگس کا سوال اللہ انہوں ساری بچی ہے سب سانگ ہدایت دے. بہت لوگوں کے ذہن سے جہاں مکیوں آتا یار میں بلاوے سے گیا, یہ بلاوا جھوٹ, اس تو بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اتنے بے ایمان کافر رہا, وہ بیت اللہ دے متولی رہا, انہوں کو چابیاں رہی, خدا نے بلایا سی. وہ کیوں ایک من گل کھ کے بنال فاسد الفاسد ایک غلط گل کر کے اتنے ایک اور ردا رکھ دینا. کوئی رب نہیں بلا, کوئی جانا تھا ٹکٹ لیا انہیں پیسے خرچ کے چلا گیا, پاوے بدماش ہے گنڈا, پاوے اتنے لعنت برسی رہے اللہ فرشتیاں کی, وہ کوئی نیک نہیں ہونے کی ضمانت. اللہ نے جدو حج دا کیا اس نے کیا کہ حج دے مہینے مقرر سورہ بقرہ انہوں مہینہ کی ہونا چاہیے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جے حج کرنا جے نا انہاں مہینوں چ احرام بن کے آؤ, نہ تسی شہوت کی گل کرنی رفث, حتیٰ کہ تینی پابندی لگی غیر عورتوں سے گزار رہی ہیں, تسی اپنی بیوی بھی نال آ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جس تو شہوت کی بو آ گئی. رفث فسوق کوئی گناہ دا کم, جھوٹ بولنا, کسی نہ وعدہ خلافی, کسی کا مال کھونا, کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ولا جدال فی الحج, اور حج کے سفر تمہیں کسی نہ جھگڑن کی بھی اجازت ہے. تسی نوکر نو ڈانٹ ہی دیتا نا, یہ بھی تھوڑے حج کے خلاف ہے. کہدا احرام تو بنیا, یہ فقیری درویشی کا سفر ہے, نہ شہوت نہ گناہ نہ بے. ان اللہ نے کیا ہے تو رسول نے الحج المبرور, مکے جان کا نام نہیں کہ کوئی چلا جائے کہ مینوں اللہ نے بلایا, کوئی نہیں. اتنے بے ایمان جاندے ہیں, بدماش جاندے ہیں, جیب قتل جاندے. حجر اسود نو بوسا دے رہے ہیں, باہر دے حج کی گل. میرے نال ساتھی سی نمبردار کرم, وہ بیچارہ پھسیا سی, انہوں پتا ہے جیب کٹ رہا, یمنی نے جیب کٹ دی لے گیا سب. اس تو کہڑا آتا کہ اتنے بلا جو سارے تیرا برادری ہے. کیوں ایک غلط کر وہ جہ مفتی صاحب کے پیچھے جڑے سمجھا نہیں بھی بی بی رب تینوں نصیب کرے سارے کرے, چج دا حج عمرہ کرو. الحج المبرور لیس لہ ذان الجنہ. اللہ دے رسول نے صرف ایک حج سے آخیا بلا جنت مبرور, جہد کوئی کم گناہ نہ دی, گناہ تو بچ کے نیک. ریس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آخیا بے حج دے یا عمرے دے سفر سورہ بقرہ دے پیسے کٹھے کرنے دی, پاسپورٹ بناؤ دی بھی فکر نہ کرو. اصل سامان جڑا کرنا چاہیے وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. اصل سامان جڑا پلے بن کے ترنا ہی نا تقویٰ ہے, کہ دل سے نہ خدا کا خوف ہے گا تو اتنے بے شمار عورتیں تیریاں بھیناں تریاں پھرن گی, لوگ لڑتے ہون گے, ٹھگتے ہون گے, مگر تو سارے تو بچ کے خدا تو ڈر کے لنگ جائیں. تزودوا اے سفر خرچ لیں فإن خیر الزاد التقویٰ. اے پیسہ ٹکا ایڈا بہتر سامان نہیں جنہ تقویٰ بہترین سامان. یہ اپنے پلے بنی اگے اللہ فرماؤں واتقون یا اولل الالباب. جی تھوڑی عقلاں ٹھیک ہے نا, مت نہیں ماری گئی تھی اس سفر سے, میرے تو ڈرتے رہو, گناہ نہ کر بیٹھو, نہیں تو اگلا کیتا بھی ضائع ہو جانا. تسی حج کر رہا ہونا نا تو پچھلا بھی تباہ ہو جانا ہے, بچ کے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے چلا ایک پیغام پہنچو گا سارے سارے بچے بچیاں. کوئی نہیں, ساری اپنی غفلت ہے کہ لوگوں نے بچے جنے, کوئی تربیت نہیں, کوئی مدرسے نہیں, کوئی سکول کالج ایسے نہیں جتنے دین ہوئے. لوگ آخر پڑھتے رکھ نہیں سکتے, سرکاری اسکولوں کالجوں کے حوالے کرنے اور ڈانس سکھا دیں, پھر اسی پٹن بہ جانے بھی آ کر دیے فلانے. وہ قصور کہڑا کسی امت نے فکر کی؟ جب یہ کام شروع کیا اس وقت علامہ اقبال نے کیا سی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھایا گیا کہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے. جس ایک برا بیج بوجھتا تھا پھر کوڑا سامنے ہونا ہی سی نا. اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنو. اللہ دے رسول نے حلال رزق کہ جی پیسے ہی حرام دے لے کے تو چلنا کیا بھی چاہیے دعا قبول ہونی جنا مرضی امید پٹھی. صحیح مسلم دی حدیث وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑے موتی ہے نا حضور دے صحیح حدیث انہاں دی نور ہے, وہ سننے ہی پتہ لگتا دل مندا. اللہ دے پیغمبر نے یہ لفظ فرمانا چاہیے. حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. سن لا اللہ پاک ہر عیب تو برائی تو خامی تو کوئی خامی نہیں. اس تو تیرے عملہ چوں تیری خیرات چوں تیرے حجاں چوں روزاں صرف وہ کام قبول کردا جڑا طیب ہوئے. اے جڑا نا چکڑ پنیاں نوں گل آوندا حرامیاں نہیں کریاں گلاں. چکڑ پنا توبہ کر لے, باز آ جائے, رو کے اپنا جڑا نا عیب دھو لے, پھر ٹھیک ہے. جے برائی روے پھر آکھے میں رب نوں دھوکھا دے داں, فرمایا ان اللہ طیب
اللہ پاک ہے، صاف ہے، لا يقبل اللہ طیبہ، اور کوئی عمل نہیں ہو قبول کرتا تو نہ خیرات قبول کرتا جب تک وہ طیب مال نہیں کمایا ہی نہیں تو ٹھیک خیرات کی کرنی. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِالْمُرْسَلِينَ. پھر اللہ دے رسول نے قرآن مجید کا حوالہ دیتا کہ اللہ نے مومنوں بھی اسے شاید حکم دیتا جس شاید رسولوں نے دیتا. اس مسئلے تو اسی سب غافل ہیں. ایسا زمانہ آ گیا جڑا حدیث آؤں ایک وقت آنا بھی کسی نے پرواہ ہی نہیں ہونی بھی حرام تو آئے پیسے کے حلال تو بالکل حلال حرام پڑ جانا پیسے اکٹھے کرو. وہی زمانہ آیا. فرمایا نہیں جو رسولوں نے آخیا سی وہ رب نے عام مومنوں آخیا. فقال قرآن مجید چاکیا سورہ حج یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. المومنون دی کہ رسولو پاک چیزاں کھاؤ کہ نیک عمل کرو. نیک عمل کی گل بات چاہیے پہلا کیا کھانا حلال کھاؤ. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دوجے تا مومناں نے بھی آخیا کہ جڑے اللہ نو منن والے جے جو کوئی رزق تمہیں دیتا ہے تو طیب چیز پاک. اگر کھانا ہی حرام. عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میری طرح بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں کھونڈیاں کول تے پگڑیاں بدیاں جبے فریسی آتے سن کہ مسواک بھی جڑی نہ اینی لمبی ہوئے اینی موٹی دین بڑی سختی کرے وچوں کچھ بھی نہ انجے دے بڑے پرہیزگار لوگوں نے اٹھ کے کھلونا سلام کرن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تہاڈی مثال چونا گچ کیتیاں قبراں دی جی اتوں ویکھے نا بہت سونی قبر وچ بدبو کچھ تسی دین تباہ کر بیٹھے جی. اور انہوں کا حال ہے بجے کھانا کھان تو بعد چٹیا نہیں نا پیالہ انہیں نہیں کھانا ٹھیک کھادا یہ صاف نہیں کیتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا پیالے نو صاف کر دے جڑا پیالے دے وچ ہے انہوں کہندے جی حلال ہے حرام ہے. امیر آدمی دعوت کردا تانوں نرا پتا سود کھاندا ہے یہ شرابی یا زانی کھائی پی جاندی وہ جو وچ ہے نا انہوں نہیں صاف کر دے پیالے نو صاف کر لو. تو یہ اللہ دے رسول نے آخیا کہ رسولو حلال کھاؤ تے نیک کام کرو. تو مومن ثم ذکر رب. پھر بی بی نرگس ہی سنا میں بھی سنا کس طرح حضور نے فرمایا حاجی کا ذکر کیتا جائے. ثم ذکر رب ایک گل بیان کر کے کہ حلال چیز قبول کردہ اللہ فرمایا. پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیتا یطیل السفر جڑا نیڑیوں بھی نہیں مکے گیا انہیں بہت لمبا سفر کیا. پتہ نہیں چین تو چلیا کہ جاپان تو آیا بہت لمبا سفر کیا. آشا سا اکبر باہر کھلر گئے. اس زمانے چرام ہی لمبا ہوں 6-6 مہینے لگ جاتے سی کشتیاں جی چوہاں پی جانیاں باہر بد جانے برا حال ہونا. فرمایا آشا سا باہر بکھرے ہوئے اکبر مٹی کٹے نہ پڑیا آیا. اس طرح محنت نہ انہیں سفر کیا تو مکے گیا. یہ مدو جڑا ہے لسما تے دونوں ہاتھ کھلار کے اللہ کے دعا کر دو یا رب یا رب رو رو کے آندا ہے میرے رب ہے میرے رب. اتنے بھی ہے بڑی دعا چ حضور نے ذکر کیتا یا رب ربنا ربنا قرآن شریف بہت آتا رب پھر بھی آؤں. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جنہوں کو مصیبت آوے تو 5 باری کہے نا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ اسے فرشتیاں آتا ہوا 5 باری میں آخیا یہ تھی سورت آل عمران دا آخر پڑھو کہ اتنے جدو مومناں دی دعا 5 باری ذکر آیا کہ انہیں رب نہ پکاریا کہ تو رب ہے ساڈا. اور رب ہے ہی وہ جہے بناؤ نہ سی بنے جہے رزق تے دیندا اور ہر کڑی ساری خبر لے دیا رب انہوں آدھے اس وقت تو رب ہے میرا میری سونا. اللہ اللہ کیوں نہ سنا میرا بندہ چیخ رہا. تو یہ بندہ بیچارہ اینا سفر مٹی کٹے دا پڑیا مگر حال کی ہے وہ مطعم حرام جو خوراک ہے نا وہ بھی حرام ہے. وہ مشرب حرام جو پی رہا وہ بھی حرام ہے. وہ ملبس حرام لباس ہی حرام ہے. وہ غذا یا بالحرام تے چھوٹی عمر تو حرام نہیں پڑیا آپ بھی بڑھ ہو کے حرام کھادا ہے پالیا بھی حرام تے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے کی فرمایا ہے بچی نرگس دے بھی سن لی مولوی صاحب دے میرے تھوڑے سے فانا یستجاب لذلک. فرمایا رب کی کرے کہ انہیں اینا پیدا کیتا مٹھی تم پر رہا تے واہ کھر رہا تے رو رہا فانا یستجاب لذلک. کیویں رب دی دعا قبول کر لے جدوں سارا حرام دا پڑیا ہوا ہے کس طرح رب انہوں قبول کرنا. اس لیے پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ دیکھ حاجی فیضا کان حال حاج الذی وافی بالحاض جدو حاجی کا حال ہے جڑا صرف رب کا گھر ویکھن لی گیا سفر فما بال غیر ہی کہ دوجیاں دا پھر کی حال ہے جڑے اتنے بیٹھے حرام کھائی جانے ہاں
اسی کس واسطے بیٹھے ہیں کہ رب ساری منوں گا سانو جنت دے دوں گا؟ حاجی کا یہ معاملہ ہوا، انہوں بھی اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں یہ گل کوئی نہیں ہونی، اگے پھر 2-4 سطریں پڑھنی ہیں جی مولا علی قاری رحمۃ اللہ شرح بہت پیچھے اسی اس حرام تو نہیں بچتے جڑا بالکل حرام ہے۔ بزرگ کی لکھدا فرماؤں سن لا ایسی چیزاں وذالک عن الحرام وذالک لأن بنا الامر بعد حفظ سننا ومدان بند کل صاحب یفسد الوقت وکل صاحب یفتن القلب لا تھان حرام و شبہ آندا دین دی بنیاد ساری اس سے ہے کہ سنت پہ چل، برے بندے دے کول بہنوں ہٹ جا جڑا تیری زندگی خراب کروں گا، اور ایسے فتنیاں تو بعد جڑے تیرے دل نو خراب کر دے، ایک کرن تو بعد پھر دار و مدار اتنے ہے تیرا ہاتھ حرام تو پرا رہے اور شبے دی چیزاں وَأَقَلُّهُ أَن يَحْتَرْزِرَ مِمَّا حَرَّمَ فَضْلُ الْعَلَمَاء کٹ تو کٹ پرہیزگاری یہ ہے بھی انہاں شیاں تو بعد جنہوں سارے عالم حرام آندے فتویٰ دے کہ حرام، اے ادنا درجہ جنہوں علماء نے حرام کیا اس تو بچنا اقل ہے، کٹ تو کٹ واہ برا علامہ، اور یہ عام پبلک دا پرہیز ہے کہ عام مسلمان انہاں تے کرن کم کہ جنہوں علماء حرام پرا ثم يمتنن ما يتطرق احتمال تحریم وین افطر مفتی بہلے۔ اس تو اگلا درجہ ہے کہ آدمی انہاں شیاں تو پرے ہٹ دے جنہاں تے حرام ہون دا شک ہے، پک نہیں کوئی عالم جائز بھی آندے جی آپ ہر نقدی بے کوئی آندے جی ٹھیک ہے مگر کئی چوٹی دے عالم ہے سود ہی ہے نا بھی ہوں شاید 100 دی ہے تو مہینے نو دے گا 105 دی تو شبہ ہو گیا آندے جہے اندر شبہ ہو گیا پاویں کسی مفتی نے انہوں حلال ہون دا فتویٰ بھی دیتا اور تم پرا چلا یہ اگلا درجہ واہ بھروسہ نہیں وہ عام پبلک بھی پرہیز تھی یہ پھر نیک لوگوں کا تقویٰ ثم یمتنع عما یتر ثم ترک ما لا باس بھی مخافت ما فی باس و ورا المتق پھر حلال چیز جس کوئی ڈر نہیں بالکل جائز ہے مگر وہ پہننا ڈر ہے بھی گاں چل کے بندہ دوجی کسی برائی چ پی جاؤ کہ دیکھو کوئی نہیں رسالہ پڑھ لیا جی آ کر لیا بازار ہی خرابی مگر پتہ لگتا بھی کردیا کردیا اگے ڈب جانا ڈر تو پھر وہ شیاں بھی چھڈ دینیاں جنہ ہون کوئی ڈر نہیں مگر ہو سکتا آہستہ آہستہ تین انہاں چیزاں لے جان جڑیاں پھر خرابی آئی واہ واہ ورا المتقین یہ متقی لوگوں کا پرہیز ہے ثم الحذر عن كل ما لا يراد بتناول القوى على طاعة الله او يترك الى بعض اسباب المعصية وكراهة پھر ایک ایسی شیاں بھی کھان چھڈ دے حلال ہی جڑیاں کھان لگیاں تیری نیت یہ نہیں بھی روٹی کھا کے یا چیزاں کھا کے میں طاقت حاصل کرنی جہاں دین تے عمل کرنا عام ہی کھائی پی جانا حالانکہ حرام نہیں ہے مگر ہوں میں ایک درجہ پھر بھی آؤں بے آدمی آتا وہ کھانے بھی نہیں کھانے جڑے میں اس کاروں کھا رہا موٹا تازہ رہا نہیں کھانا تو ہی کھانا تھوڑا کھاوا یہ بہت جدو نیت ہوئے تقویٰ یہ دین تے عمل کر لی قوت حاصل کرنی واہ ورا صدیقین یہ صدیقاں کا درجہ پھر آندے ہن گل کی دسی ادوں وَعَلَمْ أَنَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَيُوجَدُ الْحَلَالُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ اسے مکے بیٹھا ملا علی خیاری کہہ رہا کہ ہون جڑا زمانہ آ گیا زیادہ معاملہ ہن حلال نہیں ملتا اسی زیادہ درجے دسن لینا وہ حرام جڑا بالکل امت آندی وہ بھی عام ہو گیا وَلْيَكْتَفِ السَّالِكُ مِنْ غَيْرِ بِمَا يَحْذَرُونَ ہون چاہیے بھی نیک آدمی کم از کم وہ نیک سے گزارا کر لے جس نال دی جان بچی رہے بہتا نہ کھاوے حرام سے پھس گیا ہوا سی لے اللہ یمتدون تاکہ مر نہ جاوے پوکھنا اپنے ڈنگ ٹپاوے ورنہ کم خرائے مرکات المفاتیح میں پڑھیا اس وہ بی بی نے سوال ٹھیک کیا عالم دسنا چاہیے سی کہ بچی یہ کوئی گل نہیں جی مکے چلا گیا بلاوا آ گیا انہوں پرمن مل گیا جو مرضی کرتا پھرے نہیں جو حلال و حرام پت خدا نے دسے ہے رسول نے دسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیاں دی شام تو کچھ عورتیں ہیں مسلمان آپ نے ویکھیا کپڑے سر سے پتلے سے یہ نہیں ننگیاں سی بڑی منہ پھیر لیا امت دی ماں نے منہ پھیر لیا انہوں نے کہا ماں اسی مل آئیاں امت دیا بچیاں فرمایا نہیں تو لباس بیٹا امت دی بچیاں دا نہیں اللہ دے رسول نے جو لباس رسا ہے اور دا وال نہیں نظر آنا چاہیے تو اسی آیا ہو جائے کپڑے پہنے اس پروں دین اتنا مظلوم ہو گیا اور اصل گلاں انیاں دور ہو گیا بھی جھگڑے بڑے بھی آیا جو بندی ہے فلانے جنہ چیزاں کا کھ اثر نہیں دین وہ پھس گیا اصل دین بالکل تباہ ہو گیا ورنہ اللہ کا دین جڑا حلال حرام دے بارے اینا سمجھو غیرت مند ہے
ترغیب ترغیب تو کچھ پڑھا بھائی حرام کٹھا کر کے تو اسپتال بنا دے، تو مدرسے بنوا دے، تو مسجداں بنوا دے، جنی مرضی نیکی کر لینا، جے تو سمجھے نا ثواب ملنا کہ اگے گناہ گار سے ہن کافر ہو جانا، تو حرام ثواب آنا ہاں مندا رہنا نا حرام ہے کھائی پی جانا، وہ گناہ گاری سی، تو حرام ثواب کہتا خدا دی نافرمانی کر کے ثواب لیندا پھر من کسب مالا من حرام فاتک منہ وصل رحمہ کان ذالک اس طرح میں فرمایا کہ جس آدمی نے حرام مال کمایا پھر غلام آزاد کیتے رشتہ داروں نے ایک شروع کیتے الٹا جڑا خیر خراب سے وبال بن گئی بھگتو گا ثواب کھ نہیں ملنا اذا ادیت زکات مالک فقد قضیت مالک جب تو اپنے مال کی زکات دیتی حق ادا کرتا ومن جمع مالن حرامن مگر اگر حرام کٹھا کیتا ثم صدق پھر سارا خیرات ہی کرتا زکات نے صرف 2.5 نہیں سارا دیتا لم یکن لہ فی اجر رائی بھی ثواب نہیں ملنا وکان اسرو رہے اور گناہ دے ذمہ لازم ہونا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتضا مالا من ماسم حلال حرام مجھے چھڑی جانے کوئی نہیں سوچتا بے پائی بھی رال گیتی بنوں گا کہ حرام تو مال کمایا فواصلہ بھی رحمہ اور رشتہ داران دیتا خیرات کی تھی اور انفقہ فی سبیل اللہ یا جہاد لی دیتا جمع ذالک کلو جمیعاً سارا رب نے اکٹھا کرنا فقذف بہ فی النار اور سارا اتے لد کے جہنم چل دینا اے سمجھو 702 صفحے تو نا ترغیب پڑھے کہ بچی جامی نا بلایا جو فلانا میں 2-4 نیک بندیاں دا پڑھنا جنہاں حج کیتا عمرہ کیتا میری دعا اللہ سانوں میں چو گزرا نصیب کر جدوں احرام بنیے اوداں دا احرام بنیے جویں امام محب الدین تبری القراء قاصد الملک لکھ دے کہ تینوں دساں جدوں خدا دے نیک بندے نے احرام بندے کی حال ہویا ما جاء من احوال جرت البادل خائفین تربیہ انا کچھ بیان کرا انہاں لوگاں دا جڑے لبیک کہن دے وقت ڈر گئے کہ لبیک کہن لگے پتہ نہیں جواب کی آوے انا علی بن حسین حج فلما احرم وسرت بھی راحل جدو امام دین اللہ عبدین نے حج کیتا احرام بدھا اپنی اونٹنی سے سوار ہوئے اس پر لون وہ برتا رنگ کھٹا ہو گیا جسم کمبل لگ پیا فلم یستطیع ان یلبیا لبیک نہیں نکلیا منہ قیل ما لک لا تلبی لوگوں نے آخیا رسول اللہ دے بچے تو لبیک نہیں آتا قال اخشى ان یقول علی لا لبیک ولا تھا کہنے لگے ڈر آؤں بھی کہتے جواب نہ آ جائے تو لبیک کہنا لا لبیک تیرا ہونا کوئی منظور نہیں بڑا سادہ ہے کیوں میرے کرم گندا کرتا ہوں لما لبا گوش ہے پھر جو لبیک کیا حکم پہ پورا کرنے بے ہوش ہو اس تو اللہ دے نیک بندے اس طرح دا حج کرتے تھی کہ جواب کتے نہ دا نہ آ جائے کچھ چجا کم کریے وانا احمد بن ابی الحواری قال كنت مع ابي سليمان الدارانی ہین اراد ان یرما فلم یلب حتى سرنا میل بزرگ دا لکھ لا میں وہ نال سی 1 میل اسی چلے گئے لبیک نہیں کیا ثم غشیا پھر بے ہوش ہوئے فاقا وقال ہوش ہے مینوں کیا یا احمد او اللہ عز وجل الی موسی علیہ السلام کہ اللہ نے موسی علیہ السلام تے وحی کیتی تھی مر ظلماں دا بنی اسرائیل لا یذکرون کہ جڑے بنی اسرائیل دے ظالم نا بدماش لوگ امت جس نا موسی اے میرا نام نہ لیا کر اے ذکر کرن بہ جاندے میرا نہ ذکر کریا کر فإنی اذکر من ذکر من باللہ نا کیونکہ جب میرا نام لیندے نا میں نال ہی انہاں تے لعنت کری جانا ایک پاسے میرے نام لیندے جے جلیاں پاؤندے جی تو حکم میرا توڑے اس نے کہہ دے نہ لیا کر کی فائدہ جب میں نام میرا لیندے میں انہاں تے لعنت کر وہ حق یا احمد بلغنی انا من حج من غیر حلی ثم لبا کہنے لگے احمد بیٹا مینوں یہ روایت پہنچی ایک جنے حرام دے مال نہ حج کیتا تے پھر لبیک کیا قال اللہ عز وجل لا لبیک ولا سابیک حتی ترد ماری جڑا تو حرام کٹھا کیتا جا کے موڑ جنہ جنہ دا ہے گا پھر آ کے لبیک کہیں پھر تیری گل سننا کہہ لیا آیا اے میں 149 150 پڑھا میدان عرفات سی اس موقع دا لکھیا کہ لوگ جمع سی واقف مترف بکر بن عبداللہ قال مترف اللہم لا تردہم اليوم من نبی ولی خدا دے اینا مجمع تے اس نے کیا حضرت مترف نے کہ اللہ اج دے جانی مخلوق جڑی عرفات جمع میرے پر رد نہ کری اپنے آپ کو سمجھا بھی یہ سارے نیک ہی ہے میں سارے برا وقت دا بری کیا میرے پر ہونا کسی نے سارے خالی موڑنی
وقال بکر ما اشرف موقف وردا لاہلی لولانی تین، اور ابو بکر نے کیا، بکر بن عبداللہ نے، کہ کڈا اعلیٰ مقام ہے عرفات، کہ کنی امید ہے تے خدا دی رحمت دی لوگاں نے اگر میں نہ چنا ہوں مکدی کریے اسی پڑھتے ہیں ہیر وارث یا بڑھی عورت دے کسے پڑھ گئے گل نہ سمجھی، جڑی گل سمجھائی ہے وہ بھی پلے بنی میاں وارثاں دا مندا آپ جاننا جگ نالوں یہ عارفاں دا دستور دیا خدا دے بندے جڑے وہ لوگوں دے عیب نہیں ویندے فلاں کر رہے وہ چھڈ پرا آپ رب نوں جواب دیندے پھرن گے کھانی اللہ کو معافی منگ لینو انہاں دی آخرت چنگی ہو جائے تو اپنا پتا کر تو لوگوں دی اکھ دا چنکا ویندا پھرنا اپنی اکھ شتیر پھسیا مندا آپ جاننا جگ نالوں دنیا ساری تو جاننا برا اگر ہے میں ہی ہوں یہ عارفاں دا دستور میاں اللہ دے رسول اللہ السلام دے ساتھی حضرت علی تینے مرتبے دے بندے حضور نے کتنی شان رسی ہے کسی بندے نے منہ سے بڑی تعریف کی حضرت ایڈے نیک جے آج عادل جے منصر آپ نے جو دعا منگی وہ منگ کے میں ختم کرنا لکھ لو اللہ لا تؤاخذنی بما یکون اے اللہ میرے بارے جو کچھ کہہ رہے نا بڑی یہو جا اتنے مینوں پھڑ نہ لئی تو کدوں ادا دا سی دھوکھا سی لا تؤاخذنی بما یکون جو کہہ رہے تے پھڑی نہ اور مینوں واجر نہیں خیر میں مائی ظنون تے جو سمجھی بیٹھے بناؤ تو چنگا دیں انہاں دے خیال تو اعلیٰ بنا دیں مگر انہاں دی اتنی تعریفاں تے پھڑ نہ لئی بے تینوں اینا چکدے سی تو ہیگا سی یہ انہاں لوگاں دی گلاں جنہاں نال دا مرتبہ کسے نوں ملیا ہی نہیں میرے تواڈے پلے کی اسی ایویں وقت ضائع کرتے رہیے کوئی فائدہ نہیں عدالت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے وقت خدا دی کچہری پیش ہو جائیے خواجہ قطب الدین بختیار کا کی دہلی قبر ہے تدے انہوں نے نام سے قطب مینار بنایا قطب الدین ایبک نے یہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر دے پیر سے تو خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چوک باروز بن مائد در انصاف بخشائد مباد آئین ہدایت بہرو مارا نہ شکیم جتنا عدالت لگی خدا دی اور انصاف کا دروازہ کھلا کسی یہ آواز نہ آ جائے مباد آئین ہدایت بہرو مارا نہ چھائی کہ دفع ہو جا تو ساڈے کام دن تیرے پر کے بندے نہیں مینوں چاہیے دوزخ نوں نہ بھیج دے چوک باروز بن مائد در انصاف بخشائد مباد آئین ہدایت بہرو مارا نہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد عارف دو گلاں دا جواب ہو گیا مگر ایک بہت ضروری رہ گئی وہ چٹ جی لکھی لکھائی فوٹو سٹیٹ انشاءاللہ وہ دا بیان پھر اللہ نے موقع دیتا بیان کر وہ بھی بہت اہم مسئلہ قرآن پاک دی تشریح اور تواڈی یہ خوشی دی گل ہے مینوں اللہ صحت تندرستی دے اسلام آباد بہت پوچھتا رہی ہے اس کیا 150-200 سوال ہے نہ حدیث ہے نہ فقہ قرآن ہے شروع تو لے کے میں قرآن پڑھیا تو دیکھا آیتاں جنیاں دا کوئی حل نہیں نظر آتا کوئی رولا پا وہ رب دا نام من کے بٹھا کے نا سامنے ریکارڈ کرا لی انہوں دے بارے وضاحت کر دے انٹرنیٹ تے دے دیو پھر ساری دنیا جڑی سنے بے قرآن شریف دا مفہوم ڈاکٹر نے بھیج دی آ چکے انشاءاللہ تو قرآن ہی میں تمہیں سارے آنا قرآن اللہ دی کتاب بنیاد ہے یہ مسلمانوں دا رولا نہیں یہ لفظ محفوظ ہے پہلا یہ سمجھو باقی سے آپ انشاءاللہ ساری کلیئر ہو جائیں قرآن ہی نہ سمجھ آئے تو ٹھوکریں ہی کھانی ہے بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم اپنے قاری صاحب نے کل ہی مینوں توجہ دلائی انہوں نے جاننے والے آپ بیوہ سی پھر بچی بیچاری بیوہ ہو گئی گاہ وہ 8 بچیاں وہ ہوں دونوں انہاں ماں تیاں بچیاں سے ایک شادی کرنا چاہتے اس تو علاوہ مینوں ہور لفظ کہنے کی لوڑ نہیں تسی تیاں پچیاں والے جی اللہ توفیق دے تو دونوں بیوہ جڑیاں نا انہاں دی بچی دا کچھ کر دیو اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ برکت ہوگی تواڈے مال اولاد فضل فرمائے اللہ پاک کی اور بھی چٹ نہیں ایک ڈگ بھی گئی دوسری چٹ جمعے تو پہلا بھی ساتھی نے چندہ ضرور جو نا اکٹھا کر لیا کرو پھر کے بھی جڑے پھرن گے انہوں نے بھی اللہ اجر دوں گا دین والوں دوں گا زکات کے نصاب کی مکمل وضاحت فرما دیں گل سے بڑی لمبی چوڑی ہے لکھی کوئی نہیں بھی کہدا نصاب 3-4 چیزاں جڑیاں دین سے گئی
ایک تے جانور ہے انہوں کی زکات تے میرا خیال ہے عام لوگوں نہیں ضرور جنگل جڑے جانور چردے نا گھر نہیں انہوں چارا سی دیں جنگل چر کے وہ پالتے انہوں تے سوائم تے زکات اونٹ ہے گائے بکری بیڑ یہ 4 جانور ہے جنہوں نے دسیا گیا کہ 5 اونٹ کم از کم ہون 30 گائیاں ہون 40 بکریاں پیدا ہون انہوں تے لگ یہ نصاب انہوں کا 5 اونٹ 30 گائیاں 40 بکری باقی سونا چاندی ہے سونے چاندی کا یہ بھی پاویں وہ کر وردے ہیں عورتیں جڑیاں پہنتی ہیں سب سے 7.5 توڑے سونا کم از کم یہ مطلب نہیں 7.5 میں تفریق کر کے پھر جڑا اتنے بچے دینا نہیں جب لگ گئی سارے چیز پہلی تو لے کے سب چیز دینی پڑی پہلے ماشے تو سارے جب تک معافی ہے 7.5 نہیں ہویا پورا معاف 52 توڑے چاندی اور 7.5 توڑے سونا زمین کی پیداوار جڑی ہے فصل اشر وہ ہے اگر نہری زمین ہے تو وہ 20واں حصہ دینا اور جی بارانی ہے اس پر 10واں حصہ اور دا نصاب جڑا 20 من پکا 20 من پکے دانے جڑے کم از کم ہونے چاہیے اتوں شروع ہوتی ہے اتوں گھٹ کے ہے تو پھر وہ اپنا گزارا گزشتہ جمعہ مبارک کو نماز نبی ختم ہو گئی تھی اب بار اسٹال پر موجود ہے اس کے علاوہ حدیث ضعیفہ کا مجموعہ مکمل 3 جلدوں میں ترجمہ کے ساتھ بار اسٹال سے حاصل کریں مدنی صاحب کی طرف ایران ہے نماز نبی اگلی باری نہیں کئی مل سکی وہ بھی لے سکتی اور ضعیف حدیثوں کا جڑا ترجمہ انہوں نے والد نے کیا سے اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے 3 جلداں وہ بھی ہے بھینس سے گائے کوئی یہ کٹھیاں شمار ہونی ہیں کچھ گائیاں ہون کچھ بھینساں ہون 30 ہو جان ہے کی سی اکیلا سبحان نام رکھنا جائز ہے یہ پرانا کہ نواں ہی میں سبحان نہیں نہ رکھنا سبحان بندے دی شان نہیں نہ کہ بندے نو رکھن دا حق ہے عبد السبحان رکھ سکتا سبحان ہر خامی تو پاک اندازہ کرو اللہ دے رسول انہوں دی ایڈیاں اچیاں شاناں مگر سبحان وہ بھی نہیں کھو گے کیونکہ انہوں نے کئی گلاں تے رب نے ٹوک دیتا بیا کم تسی کیوں کی اللہ ایسا ہے جل جلالہ امن والو کہ عقل دے فطور پاروں پاویں اسی کہیں جے کہ بے موسمی بارش ہو رہی فلانے یہ ساڈیاں عقلاں اور کوئی کم غلط نہیں کرتا ذرا بھی اسی کہ نا کم رب نے کیوں کیتا کافر ہو جی سبحان ہے سبحان قدوس ہے اس تو سبحان نہیں نہ رکھنا یہ صرف رب کی شان ہے بندے اپنی جنی کہ انہوں کی حیثیت کے مطابق نام رکھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انکا حمید مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بعض ساتھیوں نے بعض دعا دا کیا بیماران لی انشاءاللہ دعا کرنی اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون